نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ ذات محترم، رات کو ہم نے سورۃ الاعراف سنی، 8ویں سپارے کا دوسرا نصف اور 9واں سپارہ ثلاثہ، اس کی اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 7ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 39ویں صورت ہے۔ اس صورت میں سورۃ الانعام کے بعض مسائل کے اجمال کی تفصیل ہے، مختلف انبیاء کرام کی دعوت اور اس کے نتیجے میں ان کو پہنچنے والی تکالیف کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنت سے ہجرت اور زمین پر نزول کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کئی رکوعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، فرعون اور بنی اسرائیل دونوں کے ایذا رسانیوں کا ذکر ہے۔ اس صورت میں مشرکین اور مکذبین کے اخروی انجام کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اہل اعراف کا اہل دوزخ سے مکالمے کا بیان ہے، اس لیے اس صورت کو الاعراف سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت میں حیات بعد الموت کا ذکر اور شرک کا تفصیلی رد ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اور ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے، اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء یا ملائکہ ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کے ظلم و ستم پہ تنگ دل نہ ہوں، بلکہ اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور اس قرآن حکیم کی تبلیغ میں سرگرم رہیں۔ آیت نمبر 4 میں بتایا کہ بعض بستیوں پر دوپہر کے وقت سوتے ہوئے عذاب آیا تو ان کے مکینوں نے اقرار کیا کہ ہم ظالم تھے۔ آیت نمبر 8 میں بتایا قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پانے والے ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 10 میں زمین میں انسانوں کے آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کم لوگ ہی شکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 تا 27 میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ کریم نے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے مطابق سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے سرکشی کا عقلی جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ اپنے جوہر میں مٹی سے افضل ہے۔ تو اللہ کریم نے تکبر کی بنا پہ ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، اور ابلیس نے قیامت تک مہلت مانگی جو رب نے دے دی۔ اس نے کہا میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، تمہارے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب سے گمراہ کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے روک دیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور خیر خواہی کا روپ دھار کے کہا کہ آپ لوگوں کو اس لیے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس سے قریب جائیں گے تو فرشتے بن جائیں گے اور آپ کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ اس نے قسمیں کھا کر اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا، پھر
آدم و حوا سے اجتہادی خطا ہوئی اور اس درخت کو چکھنے سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ یہاں قرآن پاک نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کو بے حجاب کرنا تھا۔ اپنی اجتہادی خطا کا اتنا احساس ہوا آدم علیہ السلام کو کہ آپ نے توبہ کی، اور ان کی توبہ کے کلمات بھی قرآن نے بیان کیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارا رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، رحم نہ کیا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے انہیں جنت سے زمین پر اتارا اور فرمایا ایک مدت مقررہ تک اب تم نے زمین کے اندر ہی ٹھہرنا ہے۔ پھر اللہ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کے اوپر لباس اتارا تاکہ ان کی ستر پوشی ہو اور وہ سامان زینت ہو، اور سب سے بہترین لباس تقویٰ ہے۔ پھر بنی آدم کو متنبہ کیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں، اور ان کو یہ ملکہ دیا گیا کہ وہ شیطان تمہیں ہر جیل سے دیکھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا جب کفار کو عقائد باطلہ اور برے اعمال سے روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ تھا اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا اے بنی آدم ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے استفادہ کرو، پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، خواہ وہ لباس ہو یا خوراک ہو۔ پاکیزہ چیزیں مومنوں کے لیے حلال ہیں، اور اللہ کریم ظاہر و باطن میں بے حیائی اور عدل سے چہرہ پھیرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ کریم نے انبیاء کرام کی اطاعت اختیار کرنے والوں، تقوی نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت کا بیان ہے، جبکہ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید کا بیان ہے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانے والوں، تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا اللہ نے اہل جنت کے دلوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیا ہے، اور وہ ہدایت پانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اسی کے فضل سے ہدایت ملتی ہے۔ آیت نمبر 44 اور بعد کے آیات میں بتایا آخرت میں جنتی جہنمیوں کو پکار کے کہیں گے ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، بتاؤ تو تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ پھر ان کے درمیان پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر فرمایا جنتیوں جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا، اہل اعراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور جنتیوں کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر آج تمہارے کسی کام نہ آیا۔ پھر وہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو، جو نعمت رب نے تمہیں عطا کی ہمیں تھوڑی سی دے دو، مگر اللہ نے فرمایا یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں۔ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا تھا اللہ فرمائے گا جس طرح تم نے قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا تھا آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اس کے بعد فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر چپ کے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کا سوال کرو۔ آیت نمبر 57 میں اللہ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں فرمایا اللہ کے حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے کر جاتی ہیں اور بنجر زمین کے اوپر برسا کر اس میں طرح طرح کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا جیسے اس نے بنجر زمین کو بارش کے ذریعے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ آیت نمبر 59 سے حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کے حالات کا بیان ہے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ
کہ معاذ اللہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرا کام تمہاری خیر خواہی کرنا، تمہارے تک پیغامی حق پہنچانا ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کی تکذیب، طوفان نوح اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار افراد کے سامنے اللہ نے سب کو غرق فرما دیا۔ آیت نمبر 65 میں ہود اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد نے بھی اللہ کے نبی حضرت ہود کے اوپر طعن کیا اور معاذ اللہ آپ کو کہا کہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کے انعامات کے اوپر شکر کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے انکار کیا، پھر ان کے اوپر بھی عذاب اور اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آیت نمبر 73 میں صالح علیہ السلام ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے، یہ نرم زمین میں محلات بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو یہ دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح کو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تباہ ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 80 میں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے سبقت لے گئے۔ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے وہ اسے مذاق سمجھتے۔ بالآخر اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور پتھر برسائے آسمان سے، جن کی وجہ سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے چند نیک لوگ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ آیت نمبر 85 میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم اہل مدین کا ذکر ہے کہ قرآن نے بیان کیا ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھیں، وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے تھے، انہیں راہ راست سے روکتے تھے۔ اللہ نے اس کو فساد فی الارض قرار دیا اور قوم شعیب کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس پارے میں نام اس پارے کے شروع میں قوم شعیب کے سرداروں کی اس دھمکی کا ذکر ہے جو انہوں نے حضرت شعیب کو دی تھی، شعیب ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اللہ ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا اور وہ اس طرح نیست و نبود ہوئے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ نبی کو جھٹلانے کے بعد فوراً اس قوم کو تباہ نہیں کیا گیا بلکہ ان کو سختی اور پھر تکلیف پھر انعام و اکرام سے آزمایا گیا۔ جب وہ کفر پہ ڈٹے رہے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا اگر ان بستی والے یہ لوگ ایمان لائے ہوتے، تقوی کو اختیار کرتے، ہم انہیں زمین و آسمان کی نعمتیں فراوانی سے عطا کر دیتے، لیکن حق کو جھٹلانے کے باعث وہ انجام بد سے دوچار ہوئے۔ آیت نمبر 103 سے 129 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو دعوت حق دی، کہا میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر دے مارا، وہ اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا، وہ روشن ہو گیا۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے اسے جادو قرار دیا
اور کہا اے فرعون یہ موسیٰ تمہارے شہر سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ اور پھر فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم موسیٰ پہ غالب آ گئے کیا ہمیں انعام و اکرام دیا جائے گا؟ فرعون کا بالکل دوں گا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ کہا تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں زمین پر پھینک دیں اور لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا اور وہ ان کو سانپ دکھائی دینے لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنا عصا زمین پر دے مارا، وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا اور سارے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ پھر وہ جادوگر حضرت موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئے اور فرعون نے کہا اس کا مطلب ہے تم پہلے ہی موسیٰ کے اوپر ایمان لا چکے تھے، اب تمہیں میں عذاب دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر لو، اب ہم اللہ کا انکار اور موسیٰ کی توہین نہیں کر سکتے۔ یہ پورا واقعہ ہے آیت نمبر 144 سے۔ اور پھر 130 سے 143 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرعونیوں پر قید سالی کا عذاب اٹھایا، اور فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا اچھائی کو اپنا کمال گردانتے، برائی کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے۔ پھر ان پر اللہ نے کیسے عذاب اتارا؟ ٹڈیوں، جوؤں، میڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا گیا۔ اور جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تھے موسیٰ سے کہا آپ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد عذاب تو ٹل گیا، لیکن فرعونی اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر اللہ نے ان کو بحر کلزم کی موجوں میں غرق فرما دیا۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بخیر وفیت دریا کو، سمندر کو پار کر کے چلے گئے، اور پار ایک قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بھی یہ خدا بنا دیں۔ تو بنی اسرائیل نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں اور وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، کوہ طور پر تشریف لے گئے، 40 دن وہاں پہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنا جلوہ دکھانے کی گزارش کی اور اللہ نے بالواسطہ تجلی فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ کوہ طور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آیت نمبر 144 سے 155 میں موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کیے جانے، کلیم اللہ کا منصب عطا کیے جانے، تورات عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور آگے چل کے بتایا کہ متکبر آیات الہی سے اعراض کریں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو بنی اسرائیل زیب راہ سے بچڑا بنا کے اسے معبود بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی قوم پہ بڑے غصے ہوئے، ہارون کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی میں نے تو کوشش کی، منع کیا، انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دے دی۔ پھر آپ نے اللہ سے بخشش کی دعا کی اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اور پھر اللہ نے تورات آپ کو عطا فرمائی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے باعث ہدایت تھی۔ 156 سے 158 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی قوم کے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی، اور اللہ کریم نے فرمایا میں یہ بھلائی اس کو دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کیا، فرمایا کہ جو لوگ میرے حبیب کی پیروی کریں گے جس کا ذکر تورات و انجیل میں ہے، یہ نبی پاک لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت عامہ کا ذکر کیا۔ 160ویں آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ضرب ماری تو قوم کے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پھر اللہ نے جو ان کے اوپر فضل و کرم کیا تھا، بادل سایہ کیے رکھا، من و سلوہ کے اتارنے کا بیان ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور پھر ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت